سیوتا یہ ساتلی ایپیسوڈ 85 ممنوع محبت۔ بار بار علیزہ ایک ہی بات کو دہراتی رہی اور مہروانیہ کی صبر کی حد ختم ہو چکی تھی۔ حمیر علیزہ کو پولیس کے ساتھ لے گیا۔ کمبر نے مرواز کو اٹھایا جبکہ مہروانیہ اور فوبی اسے موٹر سے باہر لے کر گئیں۔ رات ایک لگاتار عذاب کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ نشے کی گہری نیند میں ڈوبا مرواز گھر لے جانے کے قابل نہ تھا۔ مرواز کو ڈرگ کی زیادتی سے تیز بخار چڑھ گیا تھا، اس لیے مہروانیہ نے اسے موٹر کے کمرے میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ کمبر فوبی کے ساتھ گھر واپس چلا گیا۔ صبح کی خاموشی میں مہروانیہ نے نرمی سے مرواز کا بخار والا جسم پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی، اس کی بڑھتی ہوئی حرارت کو کم کرنے کی کوشش کی۔ نشے کے باوجود وہ بے چین لگ رہا تھا، جیسے دوا کا ابھی بھی زیر اثر تھا۔ مہروانیہ نے سوچا کہ اگر موٹے کپڑے جسم سے الگ کر دے تو شاید اسے کچھ سکون ملے۔ اس نے لباس کو زمین پر پھینک دیا اور مرواز کو نرمی سے چومنے کے لیے جھکی، اپنے آپ کو اس کے مضبوط سینے کے اوپر کرتے ہوئے اس کو اپنی نازک باہوں میں جکڑنے کا سوچا۔ جیسے ہی وہ قریب آنے لگی، مرواز کی آنکھیں اچانک کھل گئیں۔ حیرت زدہ مہروانیہ پیچھے ہٹی، آواز کانپ رہی تھی، مرواز جاگے ہو؟ مرواز نے جو کچھ لمحے کے لیے اسے گھورتے ہوئے بوئے چڑھائیں، پھر بولا، گولو کیا تم ہو؟ سر ہلاتے ہوئے مہروانیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے نرم ہاتھ سے اس کے گال کو چھوا۔ مجھے ڈر تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ برا نہ ہو گیا ہو۔ ایک پل میں مرواز نے اس کی کلائی پکڑی اور زور سے کھینچ کر ایک طرف پھینک دیا۔ مہروانیہ نے کلائی میں درد محسوس کیا اور وہ بامشکل خود کو زیادہ چوٹ لگنے سے بچا پائی۔ مرواز اچانک بیٹھ گیا، اپنی برہنہ حالت کو دیکھ کر چہرہ غصے سے لال پڑ گیا۔ اس نے کمبل اٹھایا اور اپنے آپ کو لپیٹ کر باتھ روم کی طرف لڑکھڑا کے چلنے لگا۔ مرواز کیا ہوا؟ مہروانی نے دوسرا کمبل اوڑھ کر باتھ روم کے دروازے تک دوڑ لگائی اور دستک دی۔ دفع ہو جاؤ، مرواز نے اندر سے ڈانٹتے کہا، پھر پانی کے بہنے کی آواز سنائی دی۔ حیران اور پریشان مہروانی نے چیخ کر کہا، یہ میں ہوں گولو، تمہاری بیوی، میں نے کہا مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس دل دہلا دینے والے جملے سے مہروانیہ ٹوٹ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس نے کیا غلط کیا۔ مرواز کبھی اس کے ساتھ اتنا سخت نہیں رہا تھا۔ کیا وجہ یہ تھی کہ وہ دیر سے پہنچی، یا اس کا خیال ٹھیک سے نہیں رکھا، جس کی وجہ سے وہ لالیسا کی چالوں کے سامنے بے بس ہو گیا؟ مہروانیہ کی آنکھوں میں آنسو بہر آئے، اپنے خیالات اور بڑھتی ہوئی بے چینی سے پکارا، مرواز پلیز بتاؤ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تم کیوں غصے میں ہو؟ باتھ روم سے مرواز کی آواز کڑک اٹھی، شیطان عورت، میں کتنے نشے میں ہوں، تمہاری آواز بھی میری بیوی کی لگ رہی ہے۔ مہروانیہ اس کے پاگلو جیسی باتوں پر سرپرائز رہ گئی۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ آنسو بھری مسکراہٹ چھپا نہ سکی۔ مرواز میں لالیزا نہیں ہوں، میں گولو ہوں۔ مرواز نے سختی سے جواب دیا، مجھے پرواہ نہیں تم کون ہو، تمہارے پاس 2 منٹ ہیں کہ کپڑے پہن کر چلی جاؤ ورنہ پچھتاؤ گی۔ مہروانیہ خوشی اور مایوسی کے ملے جلے جذبات محسوس کر رہی تھی۔ وہ کیسے ایک ایسے شوہر کو سنبھالے جو اپنی عزت اور ناموس کے لیے اتنا سخت ہے؟ دعا کے اثرات کی وجہ سے وہ اپنے ہی آنکھوں پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ خیر اگر وہ خود قابو رکھ سکتا ہے تو میں بھی تھوڑا صبر کر لیتی ہوں۔ ایک مایوس کن مسکراہٹ کے ساتھ مہروانیہ نے کہا، میں اگلے کمرے میں رکوں گی، جب تم جاگو مجھے ڈھونڈ لینا، تمہارا فون بیڈ سائڈ ٹیبل پر ہے، اگر مدد چاہیے ہو مجھے کال کرنا اور میں تمہیں ہسپتال لے چلوں گی۔ باتھ روم میں بھاری خاموشی تھی۔ مہروانیہ کپڑے پہن کر مرواز کے کمرے سے باہر نکلی اور لابی میں جا کر اپنا نیا کمرہ چیک ان کیا۔ 1 گھنٹے بعد جب مہروانیہ نیند میں جانے والی تھی، اس کا فون بجا۔ مرواز کا پیغام تھا، گولو فکر نہ کرو میں ٹھیک ہوں، آج رات واپس نہیں آؤں گا۔ مہروانیہ کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے ابھی بھی شک تھا کہ اس کی بیوی واقعی صرف ایک دروازے کے فاصلے پر ہے۔ اس نے جواب دیا، ٹھیک ہے، پانی زیادہ پیو اور آرام کرو، میں بالکل پاس ہی ہوں، کل ملتے ہیں۔ مہروانیہ نے فون سائیڈ پر رکھ دیا اور کمبل اوپر کھینچ کر سو گئی۔ اگلی صبح مہروانیہ تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ تیار ہونے کے بعد اس نے وقت دیکھا اور سوچا کہ مرواز کو چیک کرنے کا صحیح وقت ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی کہ مرواز وہاں کھڑا تھا، خاموشی سے راستہ روک لیا۔
ان کی نظریں ملی اور مہروانیاں ایک بار پھر حیرت زدہ ہو گئی۔ میرواز کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں تھوڑی سی تھکن۔ اب مکمل جاگ گئے ہو؟ مہروانیاں چھیڑتے ہوئے بولی۔ کیا یہ واقعی تم ہو؟ میرواز نے پوچھا۔ ہاں، کہ تم نے سوچا میں کوئی خیال تھی؟ کل تو ایسا ہی محسوس ہوا۔ تو حیران ہونا بنتا ہے نا، میرواز نے تسلیم کیا۔ اب بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ مہروانی نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کے بعد میرواز نے نرمی سے مہروانیہ کو کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کیا۔ اس نے گود میں اٹھایا اور اپنے ہونٹوں سے چومتے ہوئے بیڈ تک لے گیا۔ مہروانی نے سوچا کہ صبح تک دعا کا اثر ختم ہو جائے گا، مگر حیرت ہوئی کہ میرواز نے صرف قابو رکھا ہوا تھا اور شدت ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ انہوں نے موٹل کے کمرے میں جذبات سے مغلوب صبح گزاری، جب تک کہ مہروانیہ کا جسم تھک کر کمزور ہو گیا اور وہ نیند میں ڈوب گئی۔ کھانا کمرے میں پہنچایا گیا۔ اسی دوران پولیس اسٹیشن میں لالیزا پورے دن کے لیے حراست میں رہی اور اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شام کو میرواز اور خمیر اسٹیشن پہنچے تاکہ اسے دیکھیں۔ پولیس نے پوچھا کہ کیا وہ مقدمہ دائر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو لالیزا کو قید ہو سکتی تھی، اگرچہ یہ سزا زیادہ لمبی نہ ہو، مگر اس کا ریکارڈ مستقل طور پر خراب ہو جاتا اور پبلک سروس میں کوئی موقع ختم ہو جاتا۔ انٹرویو روم میں میرواز اور خمیر لالیزا کے سامنے بیٹھے۔ وہ اداس اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی، وہ بکھری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ خمیر نے آنسو پوंچھتے ہوئے غمزدہ آواز میں کہا، لالیزا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تم کیا سوچ رہی تھی؟ میرواز تم سے محبت نہیں کرتا، سچ میں نہیں۔ کب تم سمجھو گی؟ میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ تم نے میرواز کو نشانہ کیوں بنایا؟ اس کے پاس پورا خاندان ہے، بیوی اور بچہ ہے۔ تم کیا واقعی اس کی بھلائی چاہتی ہو؟ اسے تکلیف دینا چاہتی ہو؟ تم اتنی خودغرض کیسے ہو؟ تم کہتی ہو کہ تم اسے چاہتی ہو، تو کیسے ثابت کرو گی؟ تم نے ایسا کیا؟ کیا ہے جو دکھاتا ہوں کہ تم اس کی خوشی چاہتی ہو؟ تم مسلسل اس کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرتی رہی، اس کی شادی کو خطرے میں ڈالتی رہی۔ واضح ہے کہ تم اسے نقصان پہنچانا چاہتی ہو۔ تم چاہتے ہو کہ وہ تکلیف اٹھائے، پھر بھی تم کہتے ہو کہ محبت کرتی ہو۔ تمہارا سوچنا واقعی غلط ہے۔ لالیزا کے آنسو بہنے لگے اور وہ روتی ہوئی بولی، معاف کر دو خمیر، معاف کرنا میرواز، میں غلط تھی، مجھے نہیں معلوم کیا ہوا تھا میرے ساتھ۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں اتنی احمق ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے غلطی کی۔ خمیر نے گہری سانس لی، اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرے اور سر جھکا لیا۔ تمہیں اپنے نتائج کا سامنا خود کرنا پڑے گا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ پشیمانی سے بھرپور لالیزا نے اپنا سر میز پر رکھ دیا اور آنسو خاموشی سے گرتے رہے۔ لالیزا گھبرا کر پولیس اسٹیشن میں بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں خوف۔ میرواز اسے اور حالات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور خمیر بھی وہاں موجود تھا، دیکھ رہا تھا کہ سب کیسے ممکن ہوگا۔ میرواز نے آرام سے پرسکون لہجے میں کہا، تمہارے پاس دو آپشن ہیں۔ پہلا، ہم مقدمہ درج کریں۔ نور وانیہ کے قوانین کے مطابق تم تقریباً 1 سال قید میں رہو گی اور یہ تمہارے ریکارڈ پر مستقل اثر ڈالے گا۔ لالیزا کی آنکھوں میں آنسو بہر آئے اور وہ سر ہلا کر ماننے کو تیار نہیں تھی۔ خمیر نے گہری سانس لی اور دوسرے آپشن کے لیے انتظار کیا۔ میرواز نے کہا، دوسرا پروجیکٹ 905 چھوڑ دو، کسی بھی کام سے دور رہو اور ایک نفسیاتی ہسپتال میں علاج کرو جب تک مکمل ٹھیک نہ ہو جاؤ۔ خمیر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، لالیزا تم واقعی بیمار لگتی ہو، میرواز کی بات سنو، ہسپتال جاؤ۔ سیور پیرونیا ایک ذہنی بیماری ہے، اس کا علاج ضروری ہے۔ لالیزا نے کانپتی آواز میں کہا، میں بیمار نہیں ہوں۔ میرواز سخت ہوا، تو پھر تم پر مقدمہ درج کیا جائے گا۔ خمیر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لالیزا ابھی تک یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ میرواز تمہیں موقع دے رہا ہے، علاج سے انکار کر دو۔ تو آخرکار جیل کا راستہ ہے۔ لالیزا نے ہونٹ کاٹ کر اپنے آنسو صاف کیے اور عزم کے ساتھ پوچھا، میرواز ایک سوال ہے اور مجھے سچ چاہیے۔ اگر مہروانیہ نہ ہوتی، کیا تم میرے ساتھ ہوتے؟ میرواز نے بغیر ہچکچاہٹ کے کہا، لالیزا، مہروانیہ کے بغیر بھی تمہارے لیے میرے دل میں کوئی جذبات نہ ہوتے۔ اگر تم دنیا کی آخری عورت بھی ہوتی، میں تمہیں کبھی منتخب نہ کرتا۔ لالیزا کے جذبات امڑ آئے اور وہ روتی ہوئی میز پر سر رکھ دی۔ میرواز اور خمیر اسے سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے۔
آخر کار للیزا نے فیصلہ کیا کہ وہ علاج کروائے گی۔ مرواز اور خمیر اسے سیدھا ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال سے نکلتے ہوئے خمیر نے ہنستے ہوئے کہا، خوش قسمتی ہے کہ دنیا میں عورتیں ہیں، ورنہ شاید میں تمہاری دلکشی کے سامنے قابو نہ پاتا۔ مرواز نے خمیر کے سینے پر مکہ مارا اور کہا، میں صرف لالیزا کی مدد کر رہا ہوں آگے بڑھنے کے لیے، تم کیا سمجھ رہے تھے؟ خمیر ہنس کر بولا، بس مذاق کر رہا تھا اور شکریہ کہنا تھا، تم نے بچایا، میں تمہارا مقروض ہوں۔ مرواز نے چابیاں نکالی اور کہا، چلو تمہیں واپس لے چلوں، اور اسی دوران خمیر اچانک آگے بڑھا اور مرواز کو گلے لگا گیا، جس پر مرواز تھوڑا حیران ہوا اور بولا، کیا واقعی سنجیدہ ہو؟ خمیر ہنستے ہوئے بولا، نہیں، بس کہنا چاہا شکریہ۔ گاڑی میں بیٹھو، یہ ڈرامہ چھوڑو، میں اسے نہیں خرید رہا، مرواز نے سخت لہجے میں کہا۔ خمیر ہنستے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ سب گاڑی میں سوار ہوئے۔ مرواز نے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی چل پڑی۔ راستے میں خمیر نے پوچھا، کمبر نے شادی کے لیے چھٹی لے لی ہے؟ ہاں، مرواز نے جواب دیا۔ اور تم اور گولو کی شادی کب ہو رہی ہے؟ پہلے اسے رضامندی دینی ہوگی، تمہارے بچے بھی ہیں، پھر کیوں نہیں؟ وہ سہوان کو پکڑے جانے کا انتظار کر رہی ہے۔ خمیر نے مٹھی بند کی اور دانت پیسے۔ ٹھیک ہے، وہ پہلے ہی تمہاری بیوی ہے، چاہے اسے رسم ابھی باقی ہو۔ ایک چھوٹی سی تکلیف چھوٹ جائے تو صرف پچھتاوا ہے۔ مرواز نے گہری سانس لی۔ خمیر، ایک کام چاہیے۔ کیا کام ہے؟ خمیر نے پوچھا۔ خمیر حیران ہو کر مرواز کی طرف دیکھا۔ تمہارا مطلب یہ الزینڈر ہے، لیلیان کا شوہر؟ ہاں، لگتا ہے وہ سہوان ہی ہے۔ اوہ، یہ تو اپنا سب کچھ بدل بیٹھا ہے۔ لالیزا کے ہسپتال میں 3 دن گزارنے کے بعد لیلیان برکزئی منشن پہنچی۔ مرواز سرکاری کاموں میں مصروف تھا تو زکریا گھر میں مہمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ مہربانیاں تازہ پھول لے کر واپس آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ باغ کی طرف بڑھی، اس کی نظر ایک اجنبی آدمی پر پڑی جو ایلیان کے ساتھ بات کر رہا تھا اور ایک نینی ان پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ مہربانیاں نے آہستہ قدم بڑھائے اور جیسے ہی قریب پہنچی، اس نے ییل کو پہچان لیا۔ دل زور سے دھڑکنے لگا اور جسم تن گیا۔ پھول کا بکے رکھ کر مہربانیاں نے ایلیان کو فوراً اپنے قریب کھینچ لیا اور ییل کو گھورنے لگی۔ ییل رک گیا اور مسکرا دیا۔ نینی نے پوچھا، مسز برکزئی، سب ٹھیک ہے؟ مہربانیاں نے ایلیان نینی کے حوالے کیا اور کہا، سمیر کو اندر لے جاؤ، کسی اجنبی سے بات نہیں کرنے دینا، خاص طور پر اس سے نہیں۔ نینی فوراً ایلیان کو اندر لے گئی۔ سہوان ہنس پڑا، یہ کچھ زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ ہم تقریباً دوست ہیں، پھر بھی مجھے اجنبی کیوں سمجھا؟ مہربانی نے کہا، تم اندر کیسے آئے؟ کس نے تمہیں اندر آنے دیا؟ یہ آہستہ آتے ہوئے بولا، یاد ہے جب تم نے مجھے چینجنگ روم باہر نکالا تھا؟ میں نے اس وقت بھی کچھ نہیں کہا، اور تم اب بھی سخت برتاؤ کر رہی ہو۔ میں خود اپنی گاڑی میں آیا ہوں، مسئلہ تو نہیں؟ مہربانیاں پیچھے ہٹی، دل میں بے چینی تھی۔ پچھلے واقعات میں ییل کی موجودگی کے بارے میں یقین تھا، مگر کوئی واضح ثبوت نہیں تھے۔ ییل خطرناک تھا، مرواز اور کمبر دونوں گھر میں نہیں تھے، اور گارڈز کے باوجود مہربانیاں نے خود کو غیر محفوظ محسوس کیا۔ مہربانیاں دل میں گھبرا کر بولی، رابرٹ فوراً سامنے آیا۔ مسز برکزئی، میں حاضر ہوں۔ مہربانیاں نے کہا، اس کو باہر نکالو۔ تبھی لیلیان گھر سے باہر نکلی اور اس کے آواز میں غصے کا سا رنگ تھا۔ یہ برکزئی فیملی اپنے مہمانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتی ہے؟ مہربانی نے دیکھا کہ لیلیان زکریا کے ساتھ دروازے پر کھڑی ہے۔ زکریا نے حیران ہو کر پوچھا، مہربانی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ گھر والے محتاط تھے کیونکہ ییل اور سہوان کے بیچ کوئی واضح ثبوت نہیں تھا، لیکن وہ لیلیان کو واپس نہیں بھیج سکتے تھے۔ آخرکار وہ صدر کی بیٹی تھی اور ییل آنے والے الیکشن کا امیدوار بھی تھا۔ لیلیان کی موجودگی سے مہربانی کو کچھ سکون ملا کیونکہ ییل اس کے سامنے کوئی ہنگامہ نہیں کر سکتا تھا۔ غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے مہربانی نے کہا، مس لیلیان، حیرت کی بات ہے کہ آپ یہاں آئی۔ لیلیان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اب میں مسز زینڈر ہوں۔ مہربانی نے تھوڑا سا جھکایا اور پوچھا، مسز زینڈر، آپ آج یہاں کس کام سے آئی ہیں؟ لیلیان قدم بڑھاتے ہوئے غصے پر قابو پا رہی تھی۔ میں لالیزا کے لیے آئی ہوں، اسے ہسپتال کیوں لے جایا گیا؟ کس نے آپ کو اجازت دی؟ مہربانی نے ٹھنڈے انداز میں جواب دیا، مسز زینڈر، پہلے آپ حقائق پر نظر ڈالیں۔
ہسپتال میں رہنے کا فیصلہ لیزا نے خود کیا اور حمیر نے، جو اس کے قانونی سرپرست ہیں، اسے منظور بھی کیا۔ تم سمجھتی ہو میں تمہاری چالاکیاں نہیں جانتی؟ مہربانیاں ہلکا سا طنزیہ ہنسی۔ تو پھر تم یہاں بس اپنی شکایات سنانے آئی ہو؟ لیلیان آہستہ آہستہ قریب آئی، آنکھوں میں تیزی اور دھمکی دیتی ہوئی بولی، مرواز سے کہو یہ سب سنبھال لے، لالیزا کو فوراً آزاد کرو، ورنہ جیسے ہی ییل صدر بنے گا، پہلا کام یہی ہوگا کہ تمہیں انسٹی ٹیوٹ سے نکال دے گا اور مرواز کو بھی اس کے عہدے سے ہٹانے کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کرے گا۔ مہربانی نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اوہ یہ تمہاری سوچ ہے، یہ تمہیں لگتا ہے میں کچھ نہیں جانتی؟ صدر بھی ایسی لاپرواہی نہیں کرے گا۔ یہ ابھی صدر نہیں بنا اور تم خود کو بڑا سمجھ رہی ہو۔ سوچو جب ملک اس کے ہاتھ میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ لیلیان نے دانت پیستے ہوئے مہربانیہ کی طرف انگلی کی اور غصے میں بولی، مالویکا برکزئی، بس اب تم دیکھنا۔ پھر بغیر پیچھے دیکھے وہ چلیتی بنی۔ ییل نے ایک لمحے کے لیے مہربانیہ کو تیز نگاہوں سے دیکھا، پھر ہلکی مسکراہٹ دی اور لیلیان کے پیچھے چل دیا۔ زکریا نے مہربانیہ کے پاس آ کر پوچھا، مہربانیہ سب ٹھیک تو ہے؟ مہربانیہ نے سانس لیتے ہوئے زکریا کا بازو پکڑا اور گھر کی طرف لے گئی۔ دادا جو بھی ہو، دوبارہ ییل اور لیلیان کو اندر نہ آنے دینا۔ نوروانیہ میں کوئی بھی ایسا نہیں جو میرواز کا دشمن نہ ہو، ہمیں اپنے گھر کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ زکریا مسکراتے ہوئے بولا، سمجھ گیا، میرواز ہمارے پیچھے ہے تو ہمیں کچھ خوف نہیں۔ مہربانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ الیکشن کا دن قریب آ رہا تھا اور میرواز کے دن اور بھی مصروف ہو گئے۔ اس دوران مہربانیہ کا فرنٹیئرز پروجیکٹ دوبارہ شروع ہوا۔ جلد ہی اسے پروجیکٹ 905 کے لیے چیف انجینئر اور پروجیکٹ ایڈوائزر کی پوسٹ کا خط ملا۔ پروجیکٹ کے لیڈروں کی فہرست میں مہربانیہ نے جیکب کا نام دیکھا۔ جیکب لالیزا کا کلاس میٹ اور ٹیم بی کا لیڈر تھا۔ تعلقات تو مضبوط تھے لیکن واقعی مہارت اتنی نہیں۔ اس کا نام دیکھ کر لگ رہا تھا کہ پروجیکٹ میں کچھ رعایت دی گئی ہے۔ کام کے شیڈول کے حساب سے مہربانیہ کو میروان کے ساتھ فرنٹیئرز جانا تھا اور پروجیکٹ 905 میں شامل ہونا تھا۔ اسی دوران مرواز فونیشیا میں رہ کر الیکشن کے اختتام تک مصروف رہا۔ جانے سے ایک رات پہلے مہربانیہ اور مرواز غالب اور فریحہ کے پاس گئے تاکہ وہ میروان کے ساتھ ایک آخری وقت گزار سکیں۔ برسات ہاؤس کے گھر کے لاؤنج میں فریحہ میروان کو سینے سے لگائے ہوئے تھی اور غالب اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ دونوں میروان کے ساتھ کھیلتے اور خوش ہوتے۔ لمحہ بہت پیارا اور نرم تھا۔ مرواز نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ مہربانیہ کو قریب کھینچا۔ والدین کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اس نے اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا۔ مجھے یہ سوچ کر برا لگتا ہے کہ تم سے دور رہنا پڑے گا۔ بس 2 مہینے ہیں۔ الیکشن کے بعد تم ہمارے ساتھ فرنٹیئرز میں ہوگے، مہربانیہ نے تسلی دی۔ 2 مہینے لگتا ہے جیسے صدی بھر کی دوری ہو گئی ہو، مرواز نے آہ بھری۔ مہربانیہ نے شرارت سے مذاق کیا، کب سے تم اتنے چپکے لگنے لگے ہو؟ مرواز نے تھوڑی ناراضگی کا ڈرامہ کیا کہ میں تمہیں پریشان نہیں کر رہا ہوں۔ مہربانیہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے جب تم اتنے قریب ہوتے ہو، لیکن تم ہمیشہ مصروف رہتے ہو، ہم دونوں کے پاس وقت ہی کم ملتا ہے۔ میں وقت نکال کر تم اور میروان سے ملوں گا، مرواز نے وعدہ کیا۔ مہربانیہ نے خوش دلی سے سر ہلایا۔ فرنٹیئرز میں خیال رکھنا، مرواز نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سنجیدگی سن کر مہربانیہ کی فکر اور بڑھ گئی۔ اس نے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا اور آواز میں لرزش تھی، میر برائے مہربانی، فونیشیا میں محتاط رہنا، سہوان غیر متوقع ہو سکتا ہے، خطرہ محسوس ہو تو لڑائی کر لیتا ہے۔ مرواز نے دوبارہ اس کے ماتھے پر نرم بوسہ دیا، وعدہ ہے، خیال رکھوں گا۔ اسی وقت کہواز اور لیلا نیچے کی سیڑھیاں اترے اور یہ لمحہ دیکھ لیا۔ لیلا کے چہرے پر سختی چھا گئی، وہ صوفے پر بیٹھ گئی، نہ میروان کو دیکھا نہ غالب اور فریحہ کو سلام کیا۔ اس کے چہرے پر واضح ناپسندیدگی تھی، جیسے کسی پرانی شکایت کو دل میں دبائے ہو۔ مہربانیہ فوراً سیدھی ہو گئی اور مرواز کی باہوں سے پیچھے ہٹی۔ مرواز اور مہربانیہ واپس آئے تو سب نے خوش اخلاقی سے استقبال کیا۔ کہواز پیچھے پیچھے آیا۔ اس کی مسکراہٹ گرم اور دلکش تھی۔ مہربانیہ واپس آ گئی؟ ہاں کہواز، مرواز اور مہربانیہ نے تقریباً ایک ساتھ جواب دیا۔ کہواز اپنے والدین کے پاس گیا اور میروان کے ساتھ کھیلنے لگا، جس پر مرواز بھی ہنس پڑا،
لیکن لیلا نے مہروانیہ کی طرف ایک ناپسندیدہ نظر ڈالی۔ کچھ مسئلہ ہے تمہاری آنکھوں میں لیلا؟ میرباز نے سخت لہجے میں پوچھا۔ لیلا نے غصے کو چھپاتے ہوئے ہونٹ سا بھینچا۔ اتنی اپنی بیوی کی حفاظت کرتے ہو ہے نا، ایک نظر بھی نہیں سہ سکتے؟ میرباز کی آواز سنجیدہ ہو گئی۔ ہاں میں کر رہا ہوں، اور تمہارے رویے میں تبدیلی چاہتا ہوں۔ کمرہ تناؤ سے بھر گیا جب سب کی نظریں ان دونوں پر جم گئیں۔ مہروانیہ نے نرمی سے میرباز کا ہاتھ پکڑا اور سرگوشی کی۔ چلیں میر، اور ماحول خراب نہ کریں۔ لیلا نے طنزی انداز میں کہا، یہ میں کہہ رہی ہوں، اگر تم نہیں چاہتے کہ اس کے ساتھ برا سلوک ہو تو اسے دور رکھو، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ میرباز کی آواز سخت ہو گئی۔ مہروانیہ نے تمہارے ساتھ کبھی برا نہیں کیا۔ ہاتھ اٹھاتے ہوئے لیلا نے پیچھے جھک کر کہا، تو کیا مجھے کسی کو ناپسند کرنے کے لیے وجہ چاہیے؟ غالب اور فریحہ ہمیشہ گھر میں امن پسند تھے۔ وہ اکثر اپنے بیٹے اور بہو کی مرضی کے مطابق کام کرتے۔ بڑھتے ہوئے جھگڑے کو دیکھ کر وہ چپکے سے مہروان کے ساتھ چلے گئے۔ کہواز جو ہمیشہ نرم مزاج تھا، شاذ و نادر ہی لیلا سے جھگڑتا تھا، لیکن میرواز زیادہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ کیا تم جان بوجھ کر ہمیں چڑھا رہی ہو؟ کہواز کا چہرہ اداس ہو گیا اور وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ گھٹے ہوئے لیلا خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں ضد صاف دکھائی دے رہی تھی۔ لیلا کی نظر سخت اور سرد ہو گئی۔ میرواز اور مہروانیہ کو قریب ہوتے دیکھ کر اس کے دل میں آگ بھڑک گئی۔ کمرے کا ماحول بھاری اور تناؤ سے بھر گیا۔ لیلا ابھی بھی اپنے اندر کے طوفان میں تھی کہ کہواز نے آخرکار خاموشی توڑ دی۔ نرم اور تھکی ہوئی آواز میں بولا، شاید ہمیں طلاق کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیلا نے اسے حیرت اور غصے سے دیکھا۔ کیا تم واقعی کہہ رہے ہو؟ کیا میں نے غلط سنا؟ تم طلاق چاہتے ہو؟ کہواز پچھلے آدھے سال سے اس فیصلے پر سوچ رہا تھا۔ وہ دن اس کے لیے سچائی سے بھرپور تھا۔ لیلا کا دل ہمیشہ میرواز کے لیے دھڑکتا رہا تھا۔ میرواز کے خلاف اس کے ظاہری غصے کے پیچھے ایک محبت چھپی ہوئی تھی جو تلخی میں بدل گئی تھی۔ لیلا نے غصے میں سخت جواب دیا، کیوں؟ تمہارے پاس کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے، ورنہ اس بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دو۔ کہواز کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے اور اس نے تلخ لہجے میں کہا، کیونکہ تم ہمیشہ میر سے محبت کرتی رہی ہو، تم نے کبھی مجھے پیار نہیں کیا۔ تم میرے ساتھ اس لیے ہو کہ میں اس خاندان کا حصہ تھا۔ تم بس اس کے لیے کر رہی ہو، اس دکھاوا کو جاری رکھنے کی ضرورت نہیں۔ لیلا خاموش ہو گئی۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے پرسکون انداز میں کہا، چلو پراپرٹی کا حساب کتاب طے کر لیتے ہیں، تم جب چاہو میں تیار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اوپر چلی گئی۔ کہواز صوفے پر بیٹھ گیا، ہاتھ سے اپنا چہرہ چھپائے خاموشی سے آنسو بہا رہا تھا۔ ایک ویلا جس کے ارد گرد میپل کی طرح تھے، وہاں میرواز اور مہروانیہ دروازے پر نرم ہاتھ سے دستک دے رہے تھے۔ ایک نوکرانی نے دروازہ کھولا اور گرم جوشی سے کہا، مسٹر اور مسز میرواز، آپ؟ پھر وہ اندر قدم رکھا۔ شہباز ٹریڈمل پر ورزش کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ جم کے قریب پہنچے، مہروانیہ نے کہا، ہیلو شہباز۔ مشین روک کر شہباز نے دیکھا۔ مہروانیہ؟ مسکرا کر مہروانیہ نے کہا، ہاں میں ہوں۔ جب شہباز مہروانیہ کی طرف بڑھا، میرواز نے ہاتھ بڑھا دیا۔ ہاتھ ملتے ہی شہباز ہنس پڑا۔ میر تم بھی آئے ہو؟ میرواز نے مذاق میں کہا، ہاتھ دیکھ کر پتہ چل گیا؟ مسکرا کر شہباز نے جواب دیا، جب بھی مہروانیہ آتی ہے ہمیشہ میرا ہاتھ پکڑتی ہے، لیکن تم مجھے اپنی بیوی کو چھونے نہیں دیتے، جیسے میں تمہارے لیے خطرہ ہوں۔ مہروانیہ ہنسنے سے خود کو روک نہیں پائی۔ تھوڑا سا عجیب سا محسوس کرتے ہوئے میرواز نے شہباز کو باہر لے جانے کی طرف رہنمائی کی۔ میں بس ایسا نہیں سوچتا۔ شہباز نے کہا، تم پہلے ایسا سوچتے تھے؟ میرواز نے آہ بھرتے ہوئے بات بدل دی، کیسے ہو؟ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ شہباز نے جواب دیا، موضوع بدلنے کی اچھی کوشش ہے۔ جب وہ صوفے پر بیٹھ گئے تو مذاق اور بات چیت جاری رہی۔ جب ہم بچے تھے مہروانیہ نے مجھے تم پر ترجیح دی تھی نا؟ تم نے سالوں تک اس رنجش کو دل میں رکھا اور مجھے اب بھی اپنا حریف سمجھتے ہو۔ کھانا کھا لیا؟ میرواز نے موضوع بدلنے کی کوشش کی، کیونکہ اسے ماضی پر تھوڑی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ شہباز نے مذاق میں کہا، ہاں نا مہروانیہ؟ مہروانیہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولی، ہاں۔ میرواز نے دیکھا کہ مہروانیہ شہباز کے ساتھ ہے۔ اس کا چہرہ سنبھل گیا۔ وہ دوبارہ گفتگو کا کنٹرول لینے کی کوشش کرنے لگا۔ مہروانیہ، میں نے سنا ہے کہ زریابہ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، تمہیں دعوت نامہ ملا؟ یہ سن کر شہباز کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور وہ تھوڑا سا گھبرا گیا۔ مہروانیہ ہنسنے سے خود کو روک رہی تھی۔ یہ دونوں مرد واقعی بچوں کی طرح لگ رہے تھے۔ نہیں، مہروانیہ نے جلدی وضاحت کی تاکہ شہباز کو برا نہ لگے، یہ کہاں اور کب سنا تم نے؟
مرواز نے زور سے ہنستے ہوئے کہا، شاید غلطی ہو گئی ہو۔ شہباز نے راحت کی سانس لیتے ہوئے کہا، اسے شادی کرنی تو ہوگی نا، آخرکار مجھے بھی اسے قبول کرنا پڑے گا۔ کیا اس میں خوشی منانے کی بات تھی؟ اپنے گھر میں ملاقات کے بعد میرواز مہربانیہ اور میروان کو برکزئی مینشن واپس لے آیا۔ وہ بھی پہلے ہی ان کے بیگ پیک کر چکی تھی تاکہ اگلے دن وہ فرنٹیئرز کے لیے روانہ ہو جائیں۔ ایک رات کی نرمی اور محبت کے بعد تھکن نے مہربانیہ کو نیند میں سلا دیا، جبکہ مرواز اپنے بے چین خیالات کے ساتھ سونے سے قاصر رہا۔ وہ مہربانیہ کو اپنے بازو میں تھامے رہ گیا، دل میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ مرواز مہربانیہ کو اپنے بازو میں تھامے بیٹھا اس کا پرسکون چہرہ دیکھ رہا تھا۔ دل میں ایک ہلکی بے چینی سی ابھری۔ انتخابات سے پہلے مہربانیہ اور میروان کو فرنٹیئرز بیچنا ضروری تھا تاکہ سہوان کا معاملہ سلجھانے کے لیے قدم اٹھایا جا سکے۔ چاہے یہ کام کھلے عام ہو یا چھپ کر، قانون کے مطابق ہو یا نہ ہو، یہ کرنا تھا۔ فوجی بیس کی مضبوط سیکیورٹی کی وجہ سے مرواز سمجھتا تھا کہ یہ ان کی حفاظت کے لیے سب سے بہتر فیصلہ ہے۔ اگلے دن مرواز مہربانیہ اور میروان کو فوجی ہوائی جہاز تک لے گیا۔ جب جدائی کا لمحہ آیا، مہربانیہ نے اسے گلے لگا کر دل ہی دل میں کہا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ مرواز نے اس کا گال سہلا کر ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا، میں جلد تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ مہربانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس نے ایک بہادر مسکراہٹ کے ساتھ اپنے خوف کو چھپا لیا۔ جہاز کی اڑان بھرتے ہی مرواز کو تھوڑی سکون کی سانس ملی۔ کئی گھنٹے کی پرواز کے بعد جہاز فرنٹیئرز کے قریب فوجی ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ کچھ فاصلے پر ایک فوجی گاڑی تیار کھڑی تھی۔ مہربانیہ میروان کو گود میں پکڑی اور فوجی سامان اٹھائے پیچھے چلتی انتظار کرتی گاڑی کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جیکب نے مسکراتے ہوئے کہا، مسز برکزئی، آپ کا سفر کافی لمبا تھا۔ مہربانیہ حیرت سے بولی، جیکب تم یہاں؟ احترام کے ساتھ جیکب نے جواب دیا، مسٹر فرزاد نے مجھے آپ کو لینے بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ مہربانیہ میروان کے ساتھ اندر بیٹھ گئی اور جب فوبی نے سامان گاڑی میں رکھ دیا، وہ بھی پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ جیکب نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایئرپورٹ سے نکل گئے۔ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے جیکب کا تجسس بڑھ گیا۔ مسز برکزئی، میں نے سنا ہے کہ آپ کو اس مشن کی چیف انجینئر مقرر کیا گیا؟ مہربانی نے نرم آواز میں جواب دیا، ہاں، اور نظروں کو باہر سے گزرتے مناظر پر جمائے رکھا۔ جیکب نے آگے کہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی نوجوان ہو کر تم وہی ملا ہو جو ہائیڈرونیوم کے ریسرچ میں نام رکھتی ہے۔ یہ سن کر مہربانی کے اندر ایک بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی شناخت ایک خفیہ راز تھی، اسے فوج کے اعلیٰ افسران کو معلوم۔ یہ جیکب نے کیسے جان لیا؟ مہربانیہ نے سوچا، یہ یقینی طور پر سرکاری ذرائع سے نہیں ہوا۔ فوبی، مہربانی نے محتاط انداز میں کہا، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ فوبی فوراً اپنی بندوق نکال کر تیار ہو گئی۔ اچانک جیکب نے گاڑی کا بریک مارا۔ مہربانی اور فوبی، جن کے ہاتھ میں میروان تھا، آگے جھکی اور پھر سیٹ بیلٹ کی مدد سے واپس پلٹی۔ جیسے ہی وہ توازن بحال کر رہی تھی، جیکب گاڑی سے باہر تھا۔ فوبی نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ باہر نکلے۔ اتنے میں مختلف سمتوں سے کئی رائفلیں ان پر نشانہ بنا دی گئیں۔ فوبی جھم گئی اور ہاتھ بلند کر دیے۔ مہربانیہ کی جانب گاڑی کا دروازہ زبردستی کھولا گیا اور مسلح دہشت گرد میروان اور مہربانیہ کی طرف بندوقیں تان کر کھڑے تھے۔ مہربانیہ نے آہستہ آہستہ گاڑی سے باہر قدم رکھا اور جیکب کی طرف غضب بھری نظر ڈالی۔ جیکب نے مغرور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مسٹر فرزاد کے نمائندے کو تمہیں لینے آنا تھا، لیکن میں نے ہی اسے روک دیا۔ مہربانیہ نے زبردست اداسی کے ساتھ ایک طرف مسکراہٹ دی۔ اس کی ریسرچ ٹیم کا لیڈر، جس پر وہ بھروسہ کرتی تھی، ایک غدار نکلا۔ کوئی حیرت نہیں کہ مہربانیہ کی فوجی طاقت کبھی بڑھ نہیں سکی۔ دشمن ملکوں کے جاسوسوں نے اندر سے ہی ملک کو خراب کر دیا تھا۔ لگتا تھا کہ سائنس میں جو بھی بڑی پیش رفت ہونی تھی، شاید وہ چوری ہونے والی ہے۔ اس عورت کو مار دو، مہربانیہ اور بچے کو پکڑ لو۔ مہربانیہ کا رنگ اڑ گیا۔ خوف نے اس پر قبضہ جما لیا۔ جیسے ہی بندوق فوبی کی طرف اٹھائے گی، وہ خود بہت پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، مہربانیہ نے چیختے ہوئے کہا۔ میروان کو گود میں پکڑے اور اپنا بازو فوبی کی طرف بڑھایا تاکہ اسے بچا سکے۔ فوبی بھاگو! فوبی نے فوراً صورتحال سمجھ لی۔ وہ مہربانیہ کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، لیکن اسے مارنے میں دیر نہیں لگے گی۔ جیسے ہی مہربانیہ نے کہا، وہ پلٹی اور سڑک کے کنارے کی طرف دوڑی۔ گولیوں کے بازار میں فوبی چھلانگ لگاتی ہوئی تیزی سے نیچے اتر گئی۔ باقی سب بھی سڑک کے کنارے پہنچ کر جنگل کی طرف فائرنگ کرنے لگے۔ مہربانیہ خوف سے زمین پر بیٹھ گئی۔ میروان کو سختی سے گود میں پکڑے وہ رونے لگا۔ مہربانیہ کی آنکھوں سے بھی
آنسو بہنے لگے۔ کیا فوبی اس گولیوں کی بوچھار میں زندہ بچ پائے گی؟ مہروانیہ دل کی ہمت نہیں کر پائے کہ نیچے جھانکے، دل خوف سے پھٹ رہا تھا۔ اسے لے جاؤ، جیکب نے حکم دیا۔ مہروانیہ کو مسلح افراد نے ایک اور گاڑی میں بٹھایا۔ آہستہ آہستہ اس نے آنسو پونچھے اور مہروان کو گود میں سہلایا۔ انہیں ایک چھوٹے سے کاٹیج میں لے جایا گیا جہاں کھانا، پانی، دودھ اور ڈائپرز مہیا کیے گئے۔ اگلے دن مہروانیہ کو دوبارہ منتقل کیا گیا۔ آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر 1 گھنٹے کی گاڑی کی سواری کرائی گئی۔ دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن مہروانیہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ فرنٹیئر سے قریب پہنچ گئی ہے، حالانکہ اب وہ فوجی بیس سے دور تھی۔ اسے ایک سفید ونٹیج ولا میں قید کیا گیا جہاں ٹیولپ کے باغ کے ساتھ گارڈ موجود تھا۔ مہروان کے ساتھ مہروانیہ نے مزاحمت کرنے کی ہمت نہیں کی اور بس مرواز کے آنے کا انتظار کیا۔ اسے امید تھی کہ مرواز اسے بچانے آئے گا۔ اسے یقین تھا کہ فوبی مر نہیں سکتی، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ فوبی نے تو ابھی نئی زندگی شروع کی تھی اپنی شادی کے ساتھ، اگر وہ مرتی تو کمبر کیا کرتا؟ مہروانیہ اکثر آنسو بہاتی اور پریشان حالات میں کھو جاتی۔ ہفتہ بھر کے بعد بھی مہروانیہ نے مرواز کی آمد کے آثار نہیں دیکھے اور نہ ہی سہوان کہ الیکشن قریب آ رہا تھا اور مہروانیہ کو شک تھا کہ سہوان اپنی جیت کے لیے اسے اور مہروان کو مرواز کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ مرواز کو اب تک اس کی گمشدگی کا پتہ چل چکا ہوگا، یہ سوچ کر مہروانیہ رات کو جاگتی اور دن میں اداس رہتی۔ اگر مہروان نہ ہوتا تو وہ نہیں جانتی کہ یہ دن کیسے گزارتی۔ ایک دن مہروانیہ اکیلی بیٹھی تھی، آہستہ آہستہ اپنا لنچ کھا رہی تھی، اچانک دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ دروازے کے پاس موجود گارڈ نے بلند آواز میں کہا، "گڈ آفٹر نون مسٹر زینڈر۔" مہروانیہ نے فوراً برتن رکھ دیا اور گھبرا کر کھڑی ہو گئی، نگاہیں دروازے پر جمائیں۔ ییل اسٹائلش کپڑوں میں مسکراتے ہوئے اندر آیا۔ مہروانیہ نے اس کا انتظار کیا تھا، اس لیے حیرت نہیں ہوئی، بس غصہ اور رنج میں لپٹی ہوئی خاموش رہی، آنکھوں میں آگ جلائے اسے دیکھتی رہی۔ "گولو، مرواز پاگل ہو گیا ہے۔" ییل ہنستا گیا، مگر جلد ہی اس کی ہنسی غصے میں بدل گئی۔ "وہ واقعی پاگل ہے؟ سچ میں؟ کیا مطلب؟" مہروانیہ نے ڈر کے ساتھ پوچھا۔ جاسم کو گود میں پکڑے اسے بچاتے ہوئے۔ ییل صوفے پر بیٹھ گیا اپنی ٹائی سے کھیلتے ہوئے، ٹانگ پھینچے ہوئے کہے، "وہ پاگل ہے۔" مہروانیہ کا دل خوف اور غصے کے درمیان پھنس گیا۔ کیا واقعی مرواز پاگل ہو گیا ہے؟ مگر کیوں؟ ییل ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟